بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لیب کے موزی دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء اکرام حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ 4 نبیوں میں سے ایک تھے جن پر اللہ عز و جل نے اپنی الہامی کتاب زبور نازل فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی دیگر نبیوں کی طرح بہت سی کرامات سے نوازا گیا تھا۔ ایک پوری سلطنت کے بادشاہ تھے اور انہوں نے بادشاہت کے رتبے پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز بخشی تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر قرات فرما رہے ہوتے تو ہر طرح کے پرندے اور جانور حتیٰ کہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے ہوئے اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لطوط کی وفات کے بعد بادشاہت ملی اور انہوں نے سلطنت پر راج کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہت کے دور میں بھی اپنی قوم کو اللہ کو ماننے کا حکم دیا اور اپنی قوم کو اللہ پاک کے عذاب سے خبردار رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 70,000 لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے جو کہ مچھلیاں پکڑتے اور اپنے گھر کا ایندھن جلاتے، بلکہ ان مچھلیوں کی فروخت کے باعث کاروبار بھی چمکا رہے ہوتے۔ تاہم قوم ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں پر دریا کے کنارے وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام بھی کرتے رہے۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ وہاں پر موجود ہر طرح کے انسان اپنے کاروبار میں مشغول رہتے، مگر پھر اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے بہت نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اتنا نوازا گیا تھا کہ یہ قوم اللہ کی رحمت سے ناشکری ہو گئی۔ تاہم اللہ عز و جل نے اسی وجہ سے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو دریا کا احترام کرنے کا حکم دیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس پانی کا احترام کریں۔ تاہم پورا ہفتہ پانی بھرنا اور مچھلیوں کا شکار کرنا ایک عام بات تھی، مگر صرف ہفتے کے دن ان لوگوں کو شکار نہ کرنے کی تلقین کی گئی جس کو ماننا لازم قرار دیا گیا۔ تاہم ہفتے کے دن وہاں کے لوگ مچھلیاں نہ پکڑتے بلکہ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑتے، مگر اسی دوران شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں لالچ بھر دیا اور انہوں نے دیکھا کہ صرف ہفتے کا ہی وہ دن ہے جب مچھلیاں اس دریا میں آتی ہیں، اس لیے ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے دریا سے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے دریا کے ساتھ کچھ چھوٹے حوض اور چھوٹے جال بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں ان کے اندر پھنس جائیں اور وہ اگلی صبح ان کو پانی سے باہر نکال دیں۔ اسی طرح یہ ایک معمول کی بات بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 3 اقسام کے لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، دوسری قسم کے لوگ ان کی اصلاح کرتے، جبکہ تیسری قسم کے لوگ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے لوگ تھے۔ تاہم اللہ سے ڈرنے والے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے نافرمان قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے کیونکہ وہ قوم کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ تاہم اس بارے میں گاؤں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان 2 گروہوں کے درمیان بڑی دیوار بنا دی گئی کہ وہ لوگ اب اللہ سے ڈرنے والوں سے کچھ بھی لین دین نہیں رکھیں گے۔ اس طرح ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم میں سے کوئی بھی سرکش باہر نہیں نکلا، اس لیے اللہ سے ڈرنے والی قوم نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل دے دی، یعنی اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم پر بندر بنانے کا عذاب دیا۔ اس ویڈیو سے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر قوم اور ہر نبی کو اپنی عبادت اور اپنے حکم کو ماننے کی تلقین کی ہے۔ ہر قوم اور ہر نسل کے لوگ اللہ سے ڈرتے، مگر
جب وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے تو وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم پر بھی اللہ نے اپنا غضب فرمایا۔